کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کا نام بھول گئے ہوں یا آپ نے اپنا موبائل کہیں رکھ دیا ہو اور پھر اسے پورے گھر میں تلاش کرتے رہے ہوں لیکن وہ نہ ملا ہو؟ یہ ایک عام بات ہے اور تقریباً ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کمرے میں کسی کام کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کر ہی بھول جاتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے تھے۔ یہ سب چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہماری یادداشت کمزور ہو رہی ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام نہیں کرتا جو ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، بلکہ یہ ایک خاص نظام کے تحت کام کرتا ہے۔ دماغ صرف ان معلومات کو محفوظ رکھتا ہے جو اس کے لیے اہم ہوتی ہیں، باقی معلومات کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے۔ یادداشت بننے کے 3 بنیادی مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ معلومات لینا ہوتا ہے، جب ہم کوئی چیز دیکھتے، سنتے یا سیکھتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ اسے دماغ میں محفوظ کرنا ہوتا ہے اور تیسرا مرحلہ اسے یاد کرنا ہوتا ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی مرحلے میں مسئلہ آ جائے تو ہم چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان جلدی چیزیں بھول جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم وجہ توجہ کی کمی ہے۔ جب ہم کسی چیز پر پوری توجہ نہیں دیتے تو دماغ اسے اہم نہیں سمجھتا اور اس کی مضبوط یادداشت نہیں بناتا۔ اسی لیے جب ہم جلدی میں یا کسی اور کام میں مصروف ہو کر کوئی بات سنتے ہیں تو وہ فوراً بھول جاتی ہے۔ دوسری اہم وجہ دہرائی نہ کرنا۔ دماغ ہر اس چیز کو زیادہ اہم سمجھتا ہے جسے بار بار دہرایا جائے۔ اگر ہم کسی چیز کو صرف ایک بار سیکھیں اور پھر اسے دوبارہ نہ دہرائیں تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے طلبہ اکثر امتحان میں پڑھا ہوا بھول جاتے ہیں۔ تیسری وجہ زیادہ معلومات کا بوجھ ہے کہ آج کے دور میں ہم روزانہ بہت سے زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا، ویڈیوز اور مختلف چیزیں دماغ میں جمع ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے نئی اور پرانی معلومات آپس میں ٹکرا جاتی ہے اور ہمیں چیزیں یاد رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند کی کمی بھی یادداشت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ نیند کے دوران دماغ دن بھر کی معلومات کو ترتیب دیتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے۔ اگر ہم نیند پوری نہ لیں تو یہ عمل صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا اور پھر چیزیں جلدی بھولنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ذہنی دباؤ یعنی سٹریس یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دماغ خود بھی غیر ضروری معلومات کو ختم کر دیتا ہے تاکہ اہم معلومات کے لیے جگہ بن سکے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ چیزیں بھولتے نہیں، بلکہ اکثر معلومات ہمارے دماغ میں موجود ہوتی ہے لیکن ہم اسے وقت پر یاد نہیں کر پاتے۔ مسئلہ یادداشت کے ختم ہونے کا نہیں بلکہ اسے واپس حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ انسان چیزیں کیوں بھول جاتا ہے، دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے، یادداشت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم روزانہ بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں لیکن ان میں سے صرف کچھ ہی چیزیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں۔ اب پھر ان تمام باتوں کو مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے کہ انسان چیزیں کیوں بھولتا ہے اور دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ دماغ کوئی سادہ اسٹوریج سسٹم نہیں بلکہ یہ بہت پیچیدہ اور ذہین نظام ہے جو وقت معلومات کو پروسیس کرتا رہتا ہے۔ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو وہ معلومات پہلے سینسری میموری میں جاتی ہے، پھر شارٹ ٹرم میموری میں آتی ہے اور اگر وہ اہم ہو تو لانگ ٹرم میموری میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر معلومات لانگ ٹرم میموری میں نہیں جاتی۔ اگر ہم کسی چیز پر پوری توجہ نہ دیں تو وہ معلومات شروع میں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے توجہ سب سے ضروری چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور ساتھ موبائل بھی استعمال کر رہے ہوں تو دماغ مکمل فوکس نہیں رہتا اور بہت سی باتیں نہیں یاد رہتی۔ اسی طرح اگر ہم کسی چیز کو صرف ایک بار سیکھیں اور دوبارہ نہ دہرائیں تو وہ دماغ اسے اہم نہیں سمجھتا اور آہستہ آہستہ بھلا دیتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے کیونکہ دماغ غیر ضروری معلومات ختم کر دیتا ہے تاکہ نئی معلومات کے لیے جگہ بنے۔ اگر دماغ ہر چیز کو یاد رکھے تو وہ اوور لوڈ ہو جائے گی۔ اس لیے دماغ فلٹرنگ سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کیا اہم ہے اور کیا اہم نہیں۔
کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو دماغ معلومات کو ترتیب دیتا ہے، اہم چیزیں محفوظ ہوتی ہیں اور غیر ضروری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ذہنی دباؤ بھی یادداشت پر اثر ڈالتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو دماغ صحیح کام نہیں کرتا، اسی لیے چیزیں بھول جاتی ہیں۔ جذبات یادداشت کو مضبوط بناتے ہیں، اگر کوئی واقعہ جذباتی ہو تو وہ لمبے عرصے تک یاد رہتا ہے۔ آخر میں حل یہ ہے توجہ کے ساتھ سیکھیں، بار بار دہرائیں، مناسب نیند لیں، ذہنی سکون رکھیں اور لکھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ سمجھتے رہنا کہ بھولنا بیماری نہیں ہے، یہ دماغ کا قدرتی نظام ہے جو ہمیں غیر ضروری معلومات محفوظ رکھتا ہے۔ دماغ ہر چیز کو یاد نہیں رکھتا بلکہ صرف اہم چیزیں یاد رکھتا ہے تاکہ دماغ پر بوجھ نہ پڑے اور نئی معلومات آسانی سے آ سکیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یادداشت مضبوط ہو تو ہمیں اپنی عادتیں بہتر کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلی بات ہے توجہ کے ساتھ سیکھنا۔ جب ہم فوکس کرتے ہیں تو یاد محفوظ رہتی ہے، یعنی بار بار دہرانا، کیونکہ جو چیز ہم دہرائیں گے وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ تیسری بات ہے مناسب نیند، کیونکہ نیند دماغ کو ریفریش کرتی ہے۔ چوتھی بات ذہنی سکون، کیونکہ اسٹریس یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ پانچویں بات ہے لکھنے کی عادت، لکھنے سے یاد محفوظ ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ عادتیں اپنا لیں تو ہم اپنی میموری کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دماغ ایک طاقتور نظام ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر انسان کیوں بھولتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ توجہ کی کمی۔ جب ہم کسی چیز پر پوری توجہ نہیں دیتے تو دماغ اسے اہم نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ یاد محفوظ نہیں بن پاتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو نام بتائے اور آپ مصروف ہوں موبائل میں تو وہ نام فوراً بھول جاتا ہے۔ بعد میں ہم یہ یادداشت کی کمزوری نہیں بلکہ توجہ کی کمی ہوتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ دہرائی نہ کرنا۔ جو چیز بار بار نہ دہرائی جائے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہے، دماغ اسے غیر ضروری سمجھتا ہے اور ہٹا دیتا ہے۔ تیسری وجہ زیادہ معلومات کا دماغ پر بوجھ۔ آج کل ہم بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، سوشل میڈیا، پیغامات اور مختلف چیزیں دماغ میں ایک ساتھ آتی رہتی ہیں اور دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے، آسانی سے یاد نہیں رکھتا۔ یعنی معلومات آپس میں ٹکرا جاتی ہے اور یاد کمزور ہو جاتی ہے۔ چوتھی وجہ نیند کی کمی۔ جب ہم پوری نیند نہیں لیتے تو دماغ دن بھر کی معلومات کو صحیح طریقے سے محفوظ نہیں کرتا اور ہم چیزیں بھول جاتے ہیں۔ پانچویں بڑی وجہ ذہنی دباؤ یعنی سٹریس۔ جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بہت اہم وجہ یہ ہے کہ دماغ خود بھی کچھ چیزیں بھلا دیتا ہے تاکہ غیر ضروری معلومات ختم ہو جائیں اور اہم معلومات محفوظ رہیں۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جو روز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اکثر ہم چابیاں رکھ کر بھول جاتے ہیں کہ کہاں رکھی ہیں، اسی طرح موبائل رکھ کر ہم بھول جاتے ہیں اور پورے گھر میں تلاش کرتے ہیں۔ کبھی ہم کمرے میں جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کیوں آئے تھے۔ یہ سب اہم باتیں ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اصل مسئلہ یادداشت کا نہیں بلکہ توجہ اور دماغ کا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی یادداشت کو بہتر کیسے بنائیں؟ سب سے پہلے چیزوں کو بار بار دہرائیں، کیونکہ ریپیٹ کرنے سے یادداشت محفوظ ہوتی ہے۔ اور بات پوری توجہ کے ساتھ سیکھنا۔ جب آپ فوکس رہتے ہیں تو یاد بہتر بنتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مناسب نیند لیں۔ نیند کے دوران دماغ معلومات کو محفوظ کرتا ہے۔ چوتھی بات ہے اہم چیزیں لکھنا، لکھنے سے دماغ پر توجہ ہوتی ہے اور یاد آسان ہو جاتی ہے۔ پانچویں بات روز تھوڑی مشق کرنا، جیسے نئی چیزیں یاد کرنا یا پرانا ریویژن کرنا اہم بات ہے۔ یاد رکھیں کہ بھولنا کوئی بیماری نہیں، یہ قدرتی نظام ہے جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقہ اپنائیں ہم اپنی یادداشت کو بہت مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دماغ ایک طاقتور نظام ہے، اسے صحیح استعمال کریں تو ہم کبھی بھی آسانی سے چیزیں نہیں بھولیں گے۔ لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے، دماغ ہمیشہ ایک جیسے کام نہیں کرتا، کبھی یادیں بہت مضبوط بن جاتی ہیں، کبھی کمزور۔ یہ سب اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے معلومات کو کس طرح لیا تھا۔ اگر ہم نے جذبات کے ساتھ کسی چیز کو سیکھا ہو تو وہ زیادہ دیر تک یاد رہتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بات ہمیں خوشی یا غم میں سنائی جائے تو وہ گہری یاد بن جاتی ہے۔ دماغ جذبات کو بہت اسٹرانگ سگنل سمجھتا ہے، اسی لیے ایموشنل لمحات زیادہ یاد رہتے ہیں۔ جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یادیں اسٹرانگ بن جاتی ہیں۔
دوسری اہم بات ہے ریپیٹیشن، یعنی بار بار دہرانا میموری کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے۔